أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں کے پاس سے خرید کر مالک بن دعبر اور ان کے قافلے والے مصر پہنچے اور مصر پہنچ کر اپنی تجارت کے سامان کے ساتھ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچنا شروع کر دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے بھی حضرت یوسف کی قدر کو نہیں جانا اور ایک غلام بتا کر مالک بن دعبر کے ہاتھوں انہیں بیچ دیا اور مالک بن دعبر اور اس قافلے والے نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر کو نہیں جانا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے بازار میں اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیا. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مالک بن دعبر حضرت یوسف علیہ السلام کو جلدی جلدی بیچنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں مصر میں حضرت یوسف کا کوئی دعوے دار نہ نکل آئے, یہاں سے کسی کے پاس سے بھاگ گیا ہو. اس لیے قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت کو پہچانے بغیر انہیں جلدی جلدی بیچنا چاہا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ وہ اتنی جلدی بیچنا چاہتے تھے کہ صرف 20 دینار میں حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا مصر میں کر دیا. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ 20 دینار نہیں بلکہ ایک جوڑا جوتے اور 2 سفید کپڑوں کے بدلے میں مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. حضرت یوسف کی قدر جانتے ہی نہیں تھے کہ یوسف کون ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پھر مصر کے بازار میں بیچے گئے, اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی گئی. جیسے ہمارے یہاں حراجی کے وقت میں, نیلامی کے وقت میں بولی لگائی جاتی ہے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جب مصر میں بولی لگائی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت اتنے تھے اور آپ اپنے رہن سہن سے اتنے بااخلاق دکھتے تھے کہ لوگوں نے مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت ہی بڑھ چڑھ کر بولی لگائی. اتنا ہی نہیں, بولی لگتے لگتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا لینے کی باری آئی. خریدار اس پر تیار ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا, اتنے ہی وزن کے برابر مشک,
اتنا ہی وزن کے برابر ریشم کے کپڑے ایک طرف یوسف رکھے جائیں، جتنا وزن اتنا سونا، جتنا وزن اتنا ریشمی کپڑا، جتنا وزن اتنا اوریجنل مشک رکھا جائے، اور اس کے عوض میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ وقال الذی اشتراه من مصر، کہ وہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اتنی قیمتی بولی میں خریدا، ان کے وزن کے برابر سونا، مشک اور ریشم کے کپڑے دے کر، یہ عزیز مصر تھا۔ اس کا لقب ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام کتفیر یا اتفیر لکھا ہے۔ یہ جو عزیز مصر تھا، اس کا نام، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے مہنگے داموں میں مصر کے بازار میں خریدا، جن کا نام کتفیر یا اتفیر ہے۔ توریت کی ایک روایت تفسیر مازدی میں رکھی ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے عزیز مصر کا نام قطیفیر بتایا گیا ہے، اسی سے کتفیر نام بنا ہے۔ یہ خریدنے والا مصر کا بہت ہی بڑا عہدیدار تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت میں مصر کا بادشاہ قوم عمالقہ کا ریان بن اسید تھا، اور ریان بن اسید کا نائب یہ عزیز مصر کتفیر تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ تو یہ بادشاہ کا نائب بھی تھا کتفیر یا اتفیر، اور اتنا ہی نہیں، نائب ہونے کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ بھی تھا، فائنانس منسٹر بھی تھا، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو مصر کے بازار کی نیلامی میں اتنے مہنگے داموں میں خریدا۔ ظاہر سی بات ہے، خریدار جب اتنا اونچا ہوتا ہے تو بولی بھی اتنی اونچی ہی لگائی جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا عہدیدار تھا، کتفیر مصر کا نائب اور وہاں کا وزیر خزانہ، اسید، ریان بن اسید جو وہاں کا بادشاہ تھا۔ یہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب نبوت ملی، اس وقت میں مسلمان بھی ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے رہتے ہوئے یہ ریان بن حسین وہاں کے بادشاہ کا انتقال بھی ہوا، جس کے بعد یہ عزیز مصر کو وہاں کی حکومت سونپی گئی، اور اس کے بعد وزیر خزانہ کسے بنایا جائے، اس کے بعد مشورہ ہوا، جس کا قصہ آئندہ آیات کے ماتحت آئے گا۔ انہوں نے عزیز مصر نے، جس کا لقب قرآن نے عزیز مصر رکھا ہے، کتفیر، حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، خرید کر اپنے گھر لے گئے۔ یہ اتنے بڑے آدمی تھے، روایتوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں 3 لوگوں نے بڑی فراست سے کام لیا، بڑی دوراندیشی سے کام لیا۔ 3 لوگوں نے بڑی بصیرت کے ساتھ کام لیا اس دنیا میں۔ ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جب ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے، بکریوں کو پانی پلانے کے لیے گئی تھی کنویں پر، دوسرے لوگ پانی پلا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ 2 بچیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ایک طرف کھڑی ہیں، دوسرے لوگ پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا کر جب فارغ ہو گئے تو ایک بڑا پتھر اس کنویں کے اوپر رکھ دیا۔ اب یہ بچیاں کیسے اس پتھر کو ہٹائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو ہٹایا، کنویں میں سے پانی نکالا، ان 2 بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ یہ 2 بچیاں اپنے گھر پر گئی، اور اپنے گھر پر جا کر ابا حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام سے پورا قصہ سنایا کہ ایک نوجوان نے ہماری اس طریقے سے مدد فرمائی۔ ابا نے کہا ہمارے گھر پر تو لانا تھا، بیچارہ پردیسی اس طریقے سے اکیلا، اس کا تو کوئی یار رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی یار، کوئی رفیق، کوئی مددگار بھی نہیں ہے،
تو ان کو واپس بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ مجھے بلانے کے لیے جب دو بچیاں آئی ہیں تو آپ نے ان سے یوں کہا میں تو ایک مرد ہوں، اس لیے تمہارا تم سے پردہ کرنا ضروری ہے، تم میرے آگے چل کر راستہ بتاؤ گی تو تمہارے اوپر میری نظریں پڑے گی، ایک کام کرو میں آگے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے پیچھے چلنا اور اشارے سے مجھے راستہ بتاتے رہنا، جہاں کوئی موڑ آئے وہاں پتھر کے ذریعے مجھے راستہ بتا دینا کہ ہمیں اس طرف مڑنا ہے، تاکہ تمہارے اوپر میری نظر نہ پڑے۔ جب یہ بہنوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے یہ اخلاق دیکھے تو ابا کے پاس جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھا پی کر وغیرہ سے بات چیت وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو اندر جا کر بات چیت کی ابا سے تنہائی میں کہ ابا جان ویسے بھی آپ تو کام کو جان نہیں سکتے، بڑی عمر آپ کی ہو چکی ہے، گھر کے کام کاج ہمیں کرنے پڑتے ہیں، بکریاں ہمیں چرانی پڑتی ہیں، یہ نوجوان کتنا امانت دار ہیں کہ ہماری مدد بھی کر دی، ہم سے کوئی اجرت بھی نہیں دی، ہم جب بلانے کے لیے گئے ہماری طرف نظر بھی نہیں اٹھائی، راستہ بتاتے ہوئے ہمارے اوپر نظر نہ پڑے تو ہمیں پیچھے چلایا، خود آگے چلے۔ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت، یہ بات بتائی مفسرین نے یہ حدیث یہاں ذکر کی ہے کہ دنیا میں 3 لوگوں نے بڑی فراست سے دورندیشی سے کام لیا، ان میں سے ایک یہ بیٹی ہے جس نے اپنے ابا سے کہا تھا یا ابت استاجرہ، ابا جان یہ نوجوان یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجرت کے اوپر رکھ لیجیے۔ اتنی دورندیشی کا کام تھا، جو آگے چل کر نبی ہونے والے تھے، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین حواریین اور مسلمانوں کو فتح دینے والا تھا۔ ایک تو انہوں نے بڑی بصیرت سے بڑی فراست سے دورندیشی سے کام لیا، دوسرے ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بڑی دورندیشی سے کام لیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد صحابہ کرام نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا۔ حضرت ابو بکر تیار نہیں تھے، جہاں انصار جمع ہوئے تھے وہاں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر انہیں سمجھانے کے لیے گئے تھے، مشورہ ہو رہا تھا خلیفہ کسے بنایا جائے، تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ہم تو آپ کو ہمارا خلیفہ مانتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت ابو بکر تو پہلے خلیفہ بن گئے جس میں کسی کو اختلاف نہیں تھا، سارے لوگ حضرت ابو بکر کو مانتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں جب آقا علیہ السلام کو سخت بیمار ہوئے، اس وقت میں آپ نے مسجد نبوی میں امامت بھی کروائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے سارے لوگوں نے ان نشانیوں سے پہچان لیا تھا کہ حضرت ابوبکر مسلمانوں کے خلیفہ ہمیں منظور ہے۔ لیکن جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا اس وقت ہمیں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون بنے۔ حضرت ابوبکر نے اس وقت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ متعین فرمایا۔ یہ دوسرے آدمی ہیں جنہوں نے بڑی دورندیشی سے کام لیا، کیونکہ ویسے ہی فتنے بہت ہی زیادہ برپا ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے یہ فائدہ ہوا کہ تقریباً دنیا کے آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر اس وقت کی اسلام کا پرچم لہرا گیا اور سارے فتنے ایک طرح سے دب گئے۔ تو یہ دوسرے آدمی تھے جنہوں نے بڑی فراست سے کام لیا، ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، ایک حضرت ابوبکر، اور تیسرے جنہوں نے دنیا میں بڑی دورندیشی سے کام لیا یہ عزیز مصر اتفیر ہیں،
جنہوں نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو خریدا. بھائیوں نے قدر نہیں جانی، قافلے والوں نے قدر نہیں جانی. یہ دراندیش تھے عزیز مصر، حضرت یوسف علیہ السلام کی نورانیت کو دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے. بڑی فراست سے انہوں نے کام لیا، انہیں خرید لیا، اپنے گھر پر لے گئے. گھر پر پہنچے اور بیوی محترمہ سے کہا اشتراہم وقال الذی اشتراہم من مصر لامرأته، اپنی بیوی سے یوں کہا. بیوی عزیز مصر کی، اس کا نام مفسرین نے رائین لکھا ہے، اور اسی کا دوسرا نام جو مشہور ہے زلیخا ہے. یہ عزیز مصر کی بیوی تھی. تو ان سے کتفیر نے، عزیز مصر نے کہا کہ اکریمی مثواہ، یہ جو غلام میں خرید کر لایا ہوں، اے میری پاکیزہ بیوی، اے زلیخا، اے رائل، اسے عام غلاموں کی طرح نہیں رکھنا ہے، اسے اچھی طریقے سے رکھنا ہے، اکرام کے ساتھ رکھنا ہے، اعزاز کے ساتھ رکھنا ہے، اس کی ضروریات کا اچھے سے انتظام کرنا ہے، اس کا لباس اور اس کا خوراک وغیرہ غلاموں اور نوکروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ہماری طرح ہونا چاہیے. شاہی گھرانے میں جیسے ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے، عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے یوں کہا کہ اس طریقے سے اس بچے کی پرورش کرنی ہے. ایسا نہیں کرنا ہے جیسے غلاموں اور نوکروں کو باہر کھانا دیا جاتا ہے، الگ پلیٹ میں کھانا دیا جاتا ہے. زلیخا، یوسف کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے. یوسف کو اپنے جیسی ہی تھالی میں کھانا دینا ہے اور اپنے جیسا ہی لباس پہنانا ہے. عسیٰ ینفعنا، ایسا اس لیے کرنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق، رشد و ہدایت اور ان کی خوبصورتی اور ان کی نورانیت کو دیکھ کر عزیز مصر یہ بات پہچان گئے تھے کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے. عسیٰ ان ینفعنا، کیا پتا اس کے ذریعے ہمیں فائدہ ہو جائے. ویسے بھی ہمارے خاندان میں ہم دو کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں، تو ہمارے بعد ہمارے کاروبار کو سنبھالنے والا بھی تو کوئی چاہیے. عسیٰ ان ینفعنا، اس کا اکرام اس لیے کرنا ہے، اوروں سے الگ اعزاز اس لیے دینا ہے کہ عسیٰ ان ینفعنا، آگے چڑھ کر ہم اپنا کاروبار ان کے حوالے کر سکتے ہیں. عزیز مصر نے پہچان لیا کہ یہ یوسف جس سے میں نے خریدا ہے یہ معمولی آدمی نہیں ہے، بڑے امانت دار معلوم ہوتے ہیں. تو آگے چل کر ہم اپنے گھر کے کام کاج کو ان کے حوالے کر سکتے ہیں. عسیٰ ان ینفعنا. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت کچھ ایسی تھی کہ عزیز مصر نے بھی یوں سوچا کہ اگر اس کی اچھی پرورش کر کے اسے بڑا کر دیا جائے، عسیٰ ان ینفعنا، تو جتنے داموں میں نے خریدا ہے اس سے کئی گنا زیادہ داموں میں یہ بکے جا سکتے ہیں. عسیٰ ان ینفعنا. یہ ساری باتیں عزیز مصر کے ذہن میں تھیں. میرا کاروبار سنبھال لیں، میرے گھر کے کام کاج سنبھال لیں، یا اسے دوبارہ جب بیچیں تو اچھا نفع ہو. او نتخذہ ولدا. عزیز مصر نے اصل بات اب سوچی. بیوی سے کہنے لگا کہ ہم اسے بیچے کیوں، ہم اسے غلام کی طرح کیوں رکھیں، یہ غلام ہونے کے قابل نہیں ہے. نتخذہ ولدا. ویسے بھی زلیخا ہماری تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں. اور زلیخا سے کہنے لگے کہ زلیخا، تو بھی جانتی ہے میں بھی جانتا ہوں کہ ہم دونوں کے ریکارڈ ایسے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو نہیں سکتی، اس لیے نتخذہ ولدا، یہ خوبصورت بچہ اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں. قربان جائیے قدرت اللہ رب العالمین کی حکمت کے اوپر
اللہ رب العالمین کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کے بارے میں ٹھکانہ بنا رہے ہیں، کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام تیار کیا جا رہا ہے۔ او نتخذہ ولدا، یہ تو اتنا بھلا ہے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اسے ہی ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بھلے ہوتے ہیں، جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، ان کی اچھائی اور ان کی بھلائی ان کے چہروں سے اور ان کے اخلاق سے معلوم ہو جاتی ہے، اور جب ان کے اخلاق سے اور ان کے چہرے سے اچھائی معلوم ہو جاتی ہے تو لوگ ان کا اکرام بھی کرتے ہیں اور لوگ ان پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ابھی تو چھوٹے ہی ہیں، کوئی بڑے نہیں ہو گئے تھے، 12-13 سال کی عمر میں پہنچے ہیں، یہاں تک پہنچتے یہ کوئی بڑی عمر نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور رہن سہن، ان کا مزاج نرمی والا، اخلاق والا، اور ان کے چہرے کی نورانیت کی وجہ سے عزیز مصر نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا۔ تو لوگ جب اچھے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کے اوپر بھروسہ کیا گیا۔ مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی تدبیر تھی، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو مقام دینا چاہتا ہے، جب کسی بندے کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے اس کے لیے انتظامات کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی تدبیر کا نمونہ ہے کہ تم نیک بنو، اللہ تمہاری حفاظت کا ایسے ہی انتظام کرے گا جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی ذلیل اور خوار نہیں ہونے دیتے۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے حفاظت کا غیب سے سامان ضرور تیار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا۔ نبی آخر الزمان سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے حالات میں آپ کی حفاظت فرمائی، چاہے آپ دشمنوں کے جمگٹے کے درمیان میں ہو، دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا ہو، چاہے آپ بے سر و سامانی کی حالت میں ہو، چاہے آپ تنہا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اپنے حبیب کی مدد فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ عَسَىٰ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ میرا نصیب کتنو ہارو کہ کہیں عطا نے کہیں پہنچی جائے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نصیب بنانے والا کتنا بڑا ہے۔ پھر جب اس کا نصیب اتنا چمکا ہے تو نصیب کو چمکانے والا کیسا ہے؟ یہ اس کی تدبیر کو جاننے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس قدرت اور اس تدبیر کو جانے۔ عَسَىٰ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے یہ ساری باتیں کہی کہ اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں، غلام نہیں رکھتے، اپنے بیٹے کی طرح رکھو، جس طریقے سے نائب پردھان منتری کا بیٹا ہوتا ہے، میں بھی اس ملک کا نائب ہوں، فائنانس منسٹر کا جیسا بیٹا ہوتا ہے، میں بھی فائنانس منسٹر ہوں، تو اس کا بیٹا جیسا رہتا ہے ایسے ہی حضرت یوسف کو یہاں رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طریقے سے حضرت یوسف کو عزیز مصر کے گھر میں ٹھکانہ دیا۔ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس ملک میں سب سے بڑے گھرانے میں، سب سے معزز گھرانے میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا۔ کہاں بھائیوں نے بیابان کنویں میں چھوڑا تھا،
اور کہاں مصر کے سب سے معزز گھرانے میں پہنچا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. مفسرین نے اس کی ایک تفصیل یہ بھی فرمائی ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بشارت تھی کہ یوسف آج تو ہم نے آپ کو ملک مصر کے ایک معزز گھرانے میں پہنچایا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس معزز گھرانے سے نکل کر آپ مصر کی گدی کے اوپر بیٹھیں گے, آپ کو بادشاہت بھی ملے گی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. یہ گویا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت ہے کہ آج تو غلام بنا کر آپ کو اس گھر میں لایا گیا ہے, کل آپ کو بادشاہ بنا کر مصر کی گدی کے اوپر ہم بٹھائیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو من تأویل الاحادیث, باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم سکھایا. ایک تو یہ مکنا لیوسف فی الارض, معزز گھرانے میں پہنچا دیا. دوسرا انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے سنایا جا رہا ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, کہ ہم آپ کو حکومت عطا کریں گے اور حکومت کو چلانے کی ایسی تدبیر آپ کو سکھائیں گے. نُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اے یوسف آپ بادشاہ بنیں گے اور بادشاہت کی حالت میں ہم آپ کو ایسی بادشاہت چلانا سکھائیں گے کہ آپ کے ذریعے اس پورے ملک میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. آپ کے ذریعے اس پورے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا. اے یوسف آپ کے ذریعے آپ ایسے فیصلے کریں گے کہ اس پورے ملک کے لوگوں کو خوشحالی نصیب ہو جائے گی, راحت اور آرام نصیب ہو جائے گا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ہم آپ کو وہ علوم سکھائیں گے کہ آپ اس ملک والوں کے لیے راحت کا انتظام کریں گے. یہ بھی مطلب ہے کہ ہم آپ کو ہماری طرف سے بھیجی جانے والی وحی کو سمجھنے کی طاقت عطا کریں گے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ہم آپ کو وحی کے سمجھنے کی طاقت عطا کریں گے. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو تمام ضرورت کے علوم عطا کریں گے, جس کی آپ کو نبوت کے علوم میں علوم کو سمجھنے کی ضرورت ہو وہ بھی عطا کریں گے. ایک ملک کو چلانے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے اے یوسف ہم آپ کو وہ علوم بھی سکھائیں گے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور ایک یوسف ہم آپ کو اس سے زیادہ ایک اور علم عطا کریں گے. اس علم کے ذریعے آپ یہ پہچان سکیں گے کہ کوئی جب آپ کے سامنے خواب بیان کرے گا تو آپ خواب کی تعبیر تو بتلائیں گے ہی بتلائیں گے, اس کے علاوہ ہم آپ کو خواب کی تعبیر کے علم کے ساتھ ساتھ ایسا علم بھی عطا کریں گے کہ آپ آئندہ کے بچنے کے راستے بھی لوگوں کو بتائیں گے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. صرف خواب کی تعبیر نہیں, اس سے بچنے کے راستے بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے. یہ علوم ہم آپ کو سکھائیں گے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ایک اور تفصیل اس کی یہ کی گئی ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا. ایسا اس لیے کیا تاکہ آئندہ چل کر انہیں ملک کے مصر کی حکومت کو سنبھالنا ہے, تو حکومت کو سنبھالنے کے لیے حکومت کے اشاروں کو, حکومت کے طریقوں کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ایک حکومت کو چلانے کے لیے حکومت کے علوم کو سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کو چلانے کے, بادشاہت کو چلانے کے جو قوانین ہوتے ہیں یہ شاہی گھرانوں میں اچھی طریقے سے معلوم ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ہم نے یوسف کو عزیز مصر کے گھر میں اس لیے پہنچا دیا
تاکہ بادشاہت کے اور حکومت کے چلانے کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ شاہی گھرانے میں رہ کر اچھی طریقے سے سیکھ سکیں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، حکومت کے اشاروں کو، حکومت کے نکات کو، حکومت کی باریکیوں کو وہ نزدیک سے دیکھ سکیں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور نزدیک سے دیکھ کر وہ جان سکیں کہ حکومت کس طریقے سے چلانی ہے. آدمی جس طریقے کے ماحول میں رہا کرتا ہے اس طریقے کے ماحول وہ خود بخود سیکھ جاتا ہے. آدمی جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اس کی چاہت کے بغیر اس کی زندگی میں آ جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی آدمی کا تمہارے سامنے انتقال ہو اور تم جانتے نہ ہو کہ وہ ایمان والا تھا یا بے ایمان تھا، دیندار تھا یا بے دین تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں ہے تو اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کے ساتھ ان کی دوستی تھی، جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، جن کے ماحول میں وہ رہتا تھا، ان دوستوں کے، ان ماحول والوں کے حالات کو معلوم کر لو. اگر وہ دیندار ہیں فیصلہ کر دو یہ مرنے والا بھی دیندار ہے. آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا اثر اس کی زندگی میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف کو شاہی ماحول میں پہنچا دیا، ہم نے یوسف کو بادشاہ والے گھرانے میں پہنچا دیا تاکہ اس ماحول میں رہ کر شاہی صفات حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر داخل ہو جائیں تاکہ آئندہ چل کر حکومت کے چلانے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس چیز کو پورا کرنے کے اسباب پوری دنیا میں پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے مطابق اسباب دنیا میں پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں چاہا تھا، اللہ کا ارادہ یہ تھا یوسف کو مجھے مصر کا بادشاہ بنانا ہے، تو اب اس کے اسباب ہوتے چلے گئے. واللہ غالب علی امرہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس لیے لوگ اپنی نظریں اسباب کی طرف لے جاتے ہیں. مسبب الاسباب، ان اسباب کو پیدا کرنے والے کی طرف نظریں نہیں لے جاتے، حالانکہ ہوتا وہی ہے جو اسباب کا پیدا کرنے والا چاہتا ہے. اس لیے لوگوں کو اسباب کی طرف نظر نہیں لے جانی ہے. اسباب تو صرف زندگی کو گزارنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، نظر تو اسباب کو پیدا کرنے والے غالب علی امرہ جس کی صفت ہے اللہ رب العالمین کی طرف لے جانی چاہیے. واللہ غالب علی امرہ. مفسرین نے لکھا ہے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز کے اسباب دنیا میں پیدا کر دیتا ہے. پھر دنیا والے لاکھ چاہیں کہ یہ چیز نہ ہو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے ایسا ہو کر رہتا ہے. واللہ غالب علی امرہ. یہ پورا قصہ اب تک جتنا ہم نے سنا اس پورے قصے میں دیکھیے. نمبر 1، حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ یوسف نے جو خواب دیکھا ہے وہ بھائیوں کو پتہ نہ چلے، کسی طریقے سے پتہ چل گیا. نمبر 2، حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ میرے دوسرے بیٹے یوسف سے محبت کریں، لیکن دوسرے بیٹوں نے یوسف سے محبت نہیں کی، یوسف سے عداوت اور نفرت کی.
نمبر 3، بھائیوں نے یوں چاہا کہ ابا ہم سے محبت کریں، یوسف ابا سے جدا ہو جائیں، تو ابا ہم سے محبت زیادہ کرنے لگے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد ابا کی محبت یوسف سے اور زیادہ بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے دیکھنا بند ہو گیا، اتنا روئے۔ بھائیوں نے چاہا وہ نہیں ہوا، اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ واللہ غالب علی امرہ، پورے قصے میں دیکھیے اب تک جتنا ہم نے سنا ہے، آئندہ دیکھتے جائیں گے کہ کون کیا چاہتا تھا اور ہو کیا رہا تھا۔ دیکھیے آگے چل کر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، تو انہی دشمن بھائیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہودا کے دل میں یوسف کی محبت ڈال دی اور بھائی قتل نہ کر سکے۔ لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، بھائی نے ہی مشورہ دے دیا بھائی قتل نہیں کرتے ہیں، کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ بھائیوں نے قتل کرنا چاہا، قتل نہیں کر سکے۔ نمبر 5، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے محل میں پہنچا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے ہر معاملے پر، اپنی ہر بات پر، اپنے ہر فیصلے کے اوپر، اپنے ہر ارادے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، وہ نہیں ہوتا جو لوگ چاہتے ہیں، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لوگ اسباب کی طرف نظر لے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے کاموں کو بنانے کے لیے دنیا میں اس کے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ۔ نمبر 6، بھائیوں نے غلام بنانا چاہا، اللہ رب العالمین نے بادشاہ کے تخت پر پہنچا دیا۔ وہ نہیں ہوا جو لوگوں نے چاہا، ہوا وہی جو اللہ نے چاہا۔ واللہ غالب علی امرہ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اللہ جو ارادہ کرتا ہے پھر اس ارادے کو پورا کرنے کے اسباب کھلتے چلے جاتے ہیں، پھر رکاوٹیں ڈالنے والے، راستے میں آڑ پیدا کرنے والے، راستے میں دیواریں کھڑی کرنے والے، جتنی چاہیں دیواریں کھڑی کر دیں، جتنی چاہیں رکاوٹیں ڈال دیں، جتنی چاہیں آڑ ڈالیں، ان کا کچھ چلتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو ہٹا کر وہاں سے نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ چاہے نا دنیا والے 1000 قسم کے تعویذ بنا لیں، چاہے نا دنیا والے 1000 قسم کا جادو ٹونا کروا لیں، چاہے نا دنیا والے 1000 قسم کا برا سوچیں، چاہے نا دنیا والے 1000 قسم کے مشورے کرنے لگیں، چاہے نا دنیا والے 1000 قسم کے دشمنوں کو اکٹھے کرنے لگیں، ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ حلال طریقے سے کاروبار کرے، اور ایک آدمی چاہتا ہے اس کے کاروبار کو ختم کیسے کیا جائے، اور اس کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے اب الگ الگ قسم کی پلاننگیں بناتا ہے، اس کے خلاف، اس کی شاپ کے خلاف، اس کے ہوٹل کے خلاف، اس کے تجارتی منڈی کے خلاف الگ الگ قسم کی پلاننگیں کرتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ۔ ایک آدمی نے جب ارادہ کر لیا ہے حلال طریقے سے کمانے کا، اب باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں اب وہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹوں کو ناکام کرے گا، ختم کرے گا، اور اس آدمی کو کامیاب کر کے رہے گا۔ لوگ ایک راستہ بند کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین 1000 قسم کے راستوں کو کھول دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کو بھی یہ بشارت ہے کہ آج مکہ والوں نے آپ کے لیے مکہ کا راستہ بند کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر میرے آقا علیہ السلام نے تو چاہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، جس خواب میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ میں زیارت بیت اللہ کے لیے تشریف لے گیا ہوں عمرے کے لیے۔ اللہ نے اس خواب میں وقت نہیں بتایا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، چلتے ہیں اور پہنچتے ہیں حدیبیہ کے موقع کے اوپر۔
اب مکہ والے اپنی ناک میں آ جاتے ہیں، اوہو ہمارے رہتے ہوئے جو ہمارے ملک سے باہر چلے گئے، آج وہ ہمیں پوچھے بغیر مکہ میں داخل ہو، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، اس سے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، عربوں میں ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ جو تمہارے شہر سے نکلا وہی تمہیں پوچھے بغیر تمہارے شہر میں داخل ہو گیا۔ تو مکہ والوں نے راستہ روک لیا، نہیں آپ نہیں آ سکیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھائی لڑنے نہیں آئے، اس ارادے سے نہیں آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے، دعا کریں گے، زمزم پیئیں گے، چلے جائیں گے، نہیں ہم نہیں داخل ہونے دیں گے۔ اب وہ راستہ بند کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ صلح کرو ان سے، ٹھیک ہے، کیسے صلح کرنی ہے؟ کہا ایک کام کرو، اس سال واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آنا، 3 دن رہنا، عمرہ کر کے چلے جانا، ہتھیار لاؤ بھی تو اسے میان سے باہر نہیں نکالنا، ایسی شرطیں۔ اب دیکھیں دشمن راستے بند کر رہے ہیں، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہمارا آدمی تمہارے پاس آ جائے واپس بھیج دینا، تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں بھیجیں گے۔ اسلام کے راستے بند کر رہے ہیں مکہ والے حدیبیہ کے موقع کے اوپر، تاکہ کوئی مسلمان نہ ہو۔ ایسی ایسی شرطیں پیارے آقا علیہ السلام منظور کرتے ہیں، ٹھیک ہے تم کتنے راستے بند کرو گے؟ میرا اللہ ہے، واللہ غالب علی امری، میرا اللہ ہر بات پر قادر ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے اسلام کو غالب کرے گا سو کرے گا۔ یہ جو فیصلہ ہوا اس سے ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ دیکھنے میں صلح تھی اور اس میں ساری مشرکین کی شرطیں مانی گئی تھی، لیکن اس سے راستہ کیا کھلا کہ آج تک جو دوسرے ملکوں کے لوگ مدینہ المنورہ نہیں آ سکتے تھے، اب صلح کے بعد وہ قافلے، وہ قبیلے والے، وہ دوسرے ملک والے مدینہ المنورہ آنا شروع ہو گئے۔ آج تک تو صرف مکہ تک تھا، اب اسلام مکہ مدینہ المنورہ عربستان کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں تک جانے لگا۔ یہ فیصلہ ہوا اسلام عربستان سے باہر دوسرے ممالک تک پہنچنے لگا۔ ظاہر میں تو وہ ایک راستہ بند کرنے کی صلح تھی مکہ کے مشرکین کی طرف سے، ایسی ایسی شرطیں لگائیں جنہیں یہ پورا کر ہی نہ سکے۔ اللہ کو منظور کیا تھا؟ اسلام کو غالب کرنا تھا، واللہ غالب علی امری، اللہ کا فیصلہ یہ تھا یہ مکہ فتح ہوگا۔ اللہ کو منظور یہ تھا پورے عربستان میں، مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، یہ دونوں شہروں میں مکمل اسلام پھیل جائے گا۔ اللہ کو منظور یہ تھا یہاں مشرکین کا ٹھکانہ نہیں بچے گا۔ اللہ کو منظور یہ تھا دشمن راستہ بند کر رہے تھے، اللہ رب العالمین اس طریقے سے راستے کھول رہا تھا۔ راستے کھلتے گئے 2.5 سال کی مدت گزری اور راستے اتنے کھلے کہ جس مکہ کے راستے کو مکہ کے مشرکین نے اور کفار نے بند کیا تھا، آج انہی راستوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ واللہ غالب علی امری، اللہ رب العالمین اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا والے اسباب کو دیکھتے ہیں، اللہ تھوڑی نہ اسباب کا محتاج ہے۔ واللہ غالب علی امری، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ نے کیا سوچا تھا؟ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے اسباب پیدا کرتے چلے جاتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کے فیصلوں میں جو حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے فیصلے میں جو مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ کے فیصلے میں جو راز ہوتے ہیں، اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس حکمت کو جانتے نہیں ہیں۔ بھئی سوچنے والے یہ بھی سوچ سکتے تھے نا
کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نبی بننے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ہونے والے نبی کو اتنی زیادہ تکلیف میں کیوں گرنے دیا؟ بھئی سوچنے والے یہ سوچ سکتے تھے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے امام ہیں، بلکہ نبوت ہی آپ کے طفیل میں بنائی گئی ہے، آپ کی نورانیت سے تو کائنات کو وجود ملا ہے، سب سے پہلے تو یہ چیز بنائی گئی، اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کے نور نبوت کو سب سے پہلے بنایا گیا، اور اس کے بعد اس نور نبوت سے لوح اور قلم بنایا گیا، تقدیر پھر لکھی گئی۔ آقا علیہ السلام کا مقام دیکھیے، تو اتنا بڑا مقام ہے، سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بس اللہ اور پھر آپ، کوئی نہیں درمیان میں، باقی کے سارے درجات آپ کے بعد آتے ہیں، آپ کے بعد آتے ہیں، اتنا بڑا مقام، اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ تکلیفیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے سارے نبیوں کے قصے ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ان کی قوم نے کس کس طریقے سے ستایا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان حالات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ سارے نبیوں کو جتنا ستایا گیا ہے، اگر اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور مجھ اکیلے کو جتنا ان مکہ والوں نے، ان مشرکین نے، ان یہود نے ستایا ہے، اگر میرا ستانا دوسرے پلڑے میں رکھ لیا جائے تو میرے ستانے کا وزن ساروں کے مقابلوں میں بڑھ جائے گا۔ جتنے سارے نبی ستائے گئے، ان تمام سے زیادہ مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فیصلوں میں بڑی حکمت والا ہے، علیم حکیم۔ اللہ جانتا ہے کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں، اور میں جو فیصلہ کر رہا ہوں اس میں حکمت کیا ہے۔ اللہ کے فیصلوں میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کو بادشاہ بنانا تھا، یہ اللہ کو منظور تھا، تو اللہ رب العالمین ڈائریکٹ کوئی ایسا کام کر دیتا کہ یوسف کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی اور سیدھے مصر کی گھٹی پر جا بیٹھتے، لیکن درمیان میں یہ ساری تکلیفیں کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کے حکمت بڑے فیصلے ہوتے ہیں جو ہم سب کے لیے بڑی عبرت کے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر ایک سناتا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، اس تکلیف کے بعد دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچی، اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دنیا کا کون سا سامان تھا؟ بھئی کنویں میں تھا کچھ، بھائیوں نے تو کپڑے بھی نکال لیے تھے بیچارے یوسف، تنے تنہا تھے بیچارے یوسف، نہ باپ کا سایہ نہ ماں کا سایہ، نہ روپے نہ پیسے، نہ حکومت نہ مال و دولت، کپڑے بھی نہیں، ایسی بے سرو سامانی کی حالت میں یوسف ہے۔ لیکن حضرت یوسف نے جب نظر اللہ کی طرف دوڑائی تو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا؟ بادشاہ کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ اور آگے ہم سنیں گے اتنا ہی نہیں، وہاں سے نکال کر پھر مصر کے تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ ہم سب کے لیے اس میں حکمت کیا ہے کہ لوگوں، حالات تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، ان حالات میں تم دنیا کے نہ ہو جانا، اللہ کی طرف نظر لے جانا۔ حالات کے بعد، تکلیف کے بعد اللہ نے آسانی ضرور رکھی ہے، ان مع العسر یسرا، اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ تم نے دنیا میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، اللہ رب العالمین انعام کے طور پر آخرت میں تمہیں بڑے انعامات سے نوازے گا۔ تو بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن
اللہ کرنے والا ہے، غالب علی امری، اللہ کرنے والا ہے، تم اللہ کی طرف نظر لے جاؤ، اللہ تمہارے لیے راستے کھولتا جائے گا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولتے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ایسا ہی کرتا ہوں کہ جو محتاج میری طرف نظر اٹھاتا ہے میں اس کے لیے راستے کھولتا ہوں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ میری اس حکمت کو جانتے ہی نہیں، اور ہائی واویلا، شکوے شکایتیں، جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، ناشکری شروع کر دیتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اللہ کی طرف نظر لے جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے، رہتے 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 نوجوان ہوئے۔ اب کتنی عمر تھی نوجوانی کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک اور انعام عطا فرمایا۔ اس انعام کے ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اور بڑا امتحان آ رہا ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، اس میں اس کا قصہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کر سکتے ہیں۔ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، یا اللہ کون سے گناہوں کی ہم تجھ سے معافی مانگیں۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہ کیا ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جو ہم سے نہ ہوا ہو۔ یا اللہ بڑے بڑے گناہوں سے ہم نے تیرا مقابلہ کیا، لیکن تیری ذات غفور ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، دوست احباب کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، بیماروں کو شفا کل عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر قسم کی تکالیف سے ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے محرومین کی بار بار مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔
یا اللہ ان کو جنت کے اندر درجہ بلند عطا فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کے اندر یا اللہ جنت کی خوشبو ہوائیں چلا دے، یا اللہ ان کی قبروں کے اندر جنت کا فرش بچھا دے، یا اللہ ان کی قبروں کے اندر تا حد نگاہ تک وسیع اور کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنے شان نشان عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جانب سے جتنی بھی دعائیں مانگی وہ تمام کے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان تمام شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب العالمین۔